تو وہ جس سے بنا ہے، جو کچھ آپ نے ڈالا، وجود اللہ نے جس سے تیار کیا، وہ ساری چیزوں پر آپ غور کریں تو حیران ہو گئے کہ ان کی رنگت تو کچھ اور ہے۔ اس پر اتفاق ہے اطباء اور ڈاکٹروں کا کہ جانور کی جو دودھ کی نالی ہے وہ پیشاب اور گوبر کے درمیان میں سے گزر رہی ہے۔ کبھی پیشاب کی سمجھ آئی؟ اس کی بو آپ کو محسوس ہوئی دودھ میں؟ کبھی گوبر کی رنگت آئی ہو؟ جب کبھی غور کیا ہے کس مالک نے؟ وہ کون مالک ہے ہمارا؟ وہ کون قدرت والا ہے؟ اس نے اپنی قدرتوں کو یوں اظہار کیا۔ حیرتان کے دودھ پر لپکتا ہے، چارہ کوئی بھی نہیں کھاتا۔ نہ چودھری صاحب چارہ کھاتے ہیں، نہ امام صاحب کھاتے ہیں، خطیب صاحب نے تو کھانے کی تھا، وہ روٹی مانگتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، اس کا اپنے بندوں پر فضل و احسان ہے کہ اس نے زمین و آسمان بنائے، اس نے اپنی مخلوق کو رکھا۔ ہر مخلوق اپنے کام پر لگی ہے، جنوں انسانوں کے سوا اللہ کا کوئی نافرمان نہیں۔ اللہ کا کوئی نافرمان، کوئی درندہ بھی اللہ کا نافرمان نہیں۔ وہ اپنے کام میں، اپنے ذکر میں لگا ہوا مصروف ہے، جو اس کی ذمہ ہے۔ ملائکہ ہے، وہ اپنے کام میں لگے ہوئے اللہ کی یاد میں، جہاں جہاں کھڑے کر دی وہی کھڑے۔ انسان اور جنات کو اللہ نے با اختیار بنایا ہے، یہ اپنے اختیارات سے جائز فائدہ بھی اٹھا رہا ہے اور ناجائز فائدے بھی اٹھا رہا ہے۔ تو ارشاد فرمائے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، ان فی خلق السماوات والارض، ان بے شک فی خلق پیدا کرنے میں، السماوات والارض آسمانوں اور زمین کے، واختلاف اللیل والنہار اور اسی اختلاف میں جو لیل و نہار کا چل رہا ہے، رات اور دن کا اختلاف چل رہا ہے۔ جب رات آئی دن کہاں گیا؟ جب دن آیا پھر رات کہاں چھپی ہے؟ آپ کے گھر میں تو نہیں چھوڑی، تو پھر گئی کہاں؟ اللہ کیسے قدرت والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب چاند آیا، اندھیرا آیا، سورج چھپ گیا، کہاں چھپا ہے؟ بس چھپ گیا۔ جب دن آیا، سورج آیا، رات چھپ گئی ہے۔ چھپائی کس نے؟ ہمیں تو ایک گھر میں اندھیرا کرنا ہو تو دشواری ہوتی، ایک گھر میں روشنی کرنی ہو تو دشواری ہوتی۔ چار مہمان آ جائیں تو یہ لاؤ وہ لاؤ، وہ جنریٹر لے کر آؤ، بجلی چلی گئی پھر کیا کریں گے؟ روشنی تو ہم نہ بنا سکے خود بخود، اس کے لیے کہ ہمیں دیسی جتن کرنے پڑتے۔ تو معلوم ہے فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ اللہ نے اختلاف رکھا ہے دن اور رات کا۔ بے شک سبحان اللہ۔ جب رات آئی تو بات سے پھر سمجھ لو، پہلے رات ہی تھی، پہلے اندھیرا ہی تھا جب سورج نہیں تھا، اللہ تھا۔ کون تھا؟ اللہ تھے، اندھیرا تھا، اللہ نے سپیدہ پیدا کر دیا، سورج کو اللہ لے آیا، سورج آیا، سورج نے روشنی پھیلا دی۔ تو واختلاف اللیل والنہار، یہ اختلاف لیل و نہار، لیل کہتے ہیں رات کو، نہار کہتے ہیں دن کو، یہ اختلاف روز کا کام ہے۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا رات کی جگہ دن آ گیا ہو یا دن کی جگہ رات آ گئی ہو، آپ نے نہیں دیکھا۔
تو یہ اختلاف کس قدر شاندار ہے اس کے بارے میں پروردگار نے خود ہی ارشاد فرمایا۔ رات اور دن میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں پروردگار نے ارشاد لآیات، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور کرو تو پھر بہت سی نشانیاں ملیں گی۔ رات برائی کرنے کے لیے، رات چوری کرنے کے لیے، رات ڈاکہ مارنے کے لیے، رات عبادت کرنے کے لیے، رات اللہ سے سلوک کرنے کے لیے، رات اللہ کی خوشامد کرنے کے لیے، رات رونے کے لیے، رات عاجزی کرنے کے لیے، رات انکساری کرنے کے لیے۔ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ اپنے شایان شان آسمان دنیا پر اجلال فرما ہوتے ہیں اور اپنے بندوں سے مخاطب ہوتے، میرے بندے کو چاہیے اولاد چاہیے مجھ سے مانگ لے، روٹی چاہیے مجھ سے مانگ لے، دودھ چاہیے مجھ سے مانگ لے، یعنی جو تجھے چاہیے مجھ سے مانگ لے۔ بندہ کہتا ہے اب تو سونے کا وقت ہے، بڑی میٹھی نیند ہے، بڑی آرام کی نیند ہے، میں چھوڑ دوں گا پھر تو کام ہی جاتا ہے، میری تو نیند ہی خراب ہو جائے گی۔ ماں باپ کہتے ہیں بیٹا اٹھ نماز کا وقت ہوگا، نماز پڑھ لے، کہتے ہیں میری نماز میں نیند خراب نہ کر۔ جس آدمی نے پورا مہینہ مزدوری کی ہو، فیکٹری والا اس کو تنخواہ کے لیے بلائے کہ آ جاؤ، مجھے تو نیند آئی ہوئی ہے، میں نے سنا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ سوئے گا؟ وہ تو پیسوں کے لیے روئے گا، سوئے گا کیوں؟ اس کو نہیں پتا، ملے گا تو چاند چڑھ جائے گا، کھانے کو اچھا ملے گا، اچھا پہ دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں آسمانوں کو بنایا اور زمین کو بنایا اور پھر میں دن اور رات میں اختلاف رکھا، لآیات فرمایا اس میں بہت نشانیاں۔ رات پر غور کرو گے معلوم ہوگا رات کیا چیز ہے، دن پر غور کرو گے تو معلوم ہوگا دن کچھ اور چیز ہے۔ تو پروردگار نے اپنی تخلیق پر اپنے بندوں کو یوں مخاطب فرمایا، الذی خلق سبع سماوات طباقا، الذی وہ ذات جس نے خلق بنائے سبع سات سماوات آسمان طباقا طے کرتا ہے یعنی اوپر نیچے، ما تری نہ دیکھو گے تم فی خلق الرحمن رحمان کی اس تخلیق میں، فی خلق الرحمن رحمان کی اس پیدائش میں، من تفاوت کوئی خلل نہیں ہے، نہ آسمان میں دراڑ بڑی ہو، نہ اس میں کوئی سوراخ ہے، نہ وہ کہیں سے ٹیڑھا ہے، نہ وہ کہیں سے اونچا اور کہیں سے نیچا ہو۔ تو پروردگار نے خود فرمایا ما تری، دیکھنا فی خلق الرحمن، تیرے رحمان نے اپنے مہربانی سے کیا کام دکھایا ہے، کیسا لینٹر ڈالا، ہمارا لینٹر کبھی نیچے کبھی اوپر، کہیں سے جھکا ہوا کہیں سے اٹھا ہوا، کہیں دراڑ پڑی تو پروردگار فرماتے ہیں ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، نہ دیکھو کہ تم رحمان کی تخلیق میں کوئی تفاوت، کوئی خرابی اس میں تم نہ دیکھو، فارجع البصر ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھو تو صحیح، هل تری من فطور، حل بھلا تری نظر آتا ہے تم کو من فطور، کوئی فطور اس میں کوئی خلل نظر آتا ہے، اللہ کی اس تخلیق میں کوئی عیب تمہیں نظر آتا ہے، کہیں ہے عیب آسمانوں میں؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير
ثم ارجع البصر، پھر دوڑاؤ، پھر دیکھو، پھر غور کرو. ثم ارجع البصر، پھر دوڑاؤ نظر، کرتین، بار بار یہی کام کرو. ینقلب، پلٹ آئے گی، الیک البصر، تمہاری طرف نگاہ، خاشعاً، تھک ہار کر، وہو حسیر، اور نامراد ہوگی کسی عیب کو تلاش کرنے میں. اللہ نے یہ کارگری کی ہے. فی خلق السماوات والارض، اللہ نے اس تخلیق میں کیا کارگری دکھائی ہے، کیا اپنی قدرت کا کمال دکھایا اپنے بندوں کو. پھر بندوں میں پر لگا ہوا ہے، اللہ کو چھوڑ کر، اس کے رسول کو چھوڑ کر، میں ہوں. جس سے گھر پڑتا ہے کہتا میں ہوں، جس کی زمین پر قبضہ کرتا میں ہوں. اور بھلے آدمی تم پہلے نہیں تھا، پہلے کہاں تھا؟ اب جو اللہ نے کارگری کر دی، کوئی پوچھا پھیر دیا تیری مٹی پر، تو کہتا ہے جیسا میں ہوں ویسا ہے ہی کوئی نہیں. چلے جیسے کئی آئے، کئی چلے گئے، کئی آئیں گے. بجائے اس کے اپنی ذات پہ غور کرتا، اللہ کی صفات پہ غور کرتا، اللہ کی تخلیقات پہ غور کرتا، گمراہی میں گرا ہوا. اور پھر کہتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ امن چین سے گزرے. پیدا کرنے والے کے خلاف چل رہا ہے، اس کی بات نہیں مانتا، تیری کوئی کیوں مانے؟ جب تو خود ہی اللہ کے نافرمان ہے، رسول کا نافرمان ہے، اہل بیت کا نافرمان ہے، حضرات صحابہ کا نافرمان ہے، حضرات اولیاء کا نافرمان ہے، اپنے ماں باپ کا نافرمان، تو تیری کون مانے؟ سوال پیدا نہیں ہو سکتا تجھے کو تسلیم کر دو. تسلیم کرنے کی راہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو مان لو، پھر لوگ بھی تمہیں ماننے لگیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو کتاب و سنت پر عمل کی